تو سر یہ تو دیکھیے نا، ایبسلوٹلی ناٹ، انہوں نے کوئی ایف اینڈ بٹ والی کہانی چھوڑی نہیں، واضح کر دیا موقف۔ دیکھیں وزیر اعظم نے ایک دو ٹوک بات کی ہے، ہاں جی، اور اس بات کی تعریف کی جانی چاہیے کہ ایک بہت اہم مسئلے پر انہوں نے ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اگر مگر کی گنجائش نہیں چھوڑی، اگر مگر کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں ایک وسیع تر اتفاق رائے اس پر ہے کہ ہمیں افغانستان کے معاملے میں اب کوئی دخل اندازی نہیں کرنی۔ اب اگر آپ امریکہ کو اڈے دیتے ہیں پاکستان میں، یعنی یہاں سے وہ ان کے میزائل وہاں داغے جاتے ہیں، یا یہاں ان کی جو ایئر فورس ہے وہ یہاں سے کوئی کارکردگی دکھاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان افغان جنگ میں فریق بن گیا ہے۔ اس وقت جو بھی صورت ہے، افغانوں کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے، خود وہاں طاقت کا توازن قائم کرنا چاہیے۔ یہ طالبان کا بھی امتحان ہے، اور یہ جو حکومت ہے کابل کی، اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، اور کوئی ایسے، اور جو کچھ تو خون کہ جو افغانوں کا خون بہا رہے ہیں، اب تو غیر ملکی فوج وہاں سے رخصت ہو رہی ہے۔ طالبان کہتے تھے کہ ہم غیر ملکی فوج رخصت ہو تو ہم آپ پھر اپنے درمیان معاملہ کر لیں گے۔ اب آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو اس پر بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر نے۔ نہیں تو آپ پہلے دیکھیے، یہ جڑی ہوئی بات ہے۔ پاکستان اگر اپنے اڈے دے گا تو اس جنگ میں براہ راست فریق بن جائے گا، جی ہاں، اور جب وہ فریق بنے گا تو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بگڑے گی۔ ہزاروں افراد ہم اپنے شہید کرا چکے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان کرا چکے ہیں۔ ہم اپنے پاکستان کے امن کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے، اور پاکستان کو پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ افغانستان کے داخلی معاملات میں اپنے ہاتھ نہیں جلانے۔ یہ صحیح آپ نے کہا، اور اسی پر انہوں نے بات کی وزیر اعظم نے بھی۔ وہ اس کے ساتھ جڑی ہی بات ہے، یہ اڈے نہ دینے کی بات جو ہے۔ اس طرح واضح دو ٹوک جو بات کہی ہے وزیر اعظم نے، ہم ان کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ طے ہو جانا چاہیے۔ ونس فار آل ایک دفعہ بات ہی ختم ہو جائے، اب کر دی انہوں نے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت معاملات کیے ہیں، خفیہ بھی کیے ہیں، کھلے بھی کیے ہیں۔ پہلے بڑا بیر کا جو آپ ایک اڈا دیا گیا جہاں سے U2 اڑا اور روس کی جاسوسی ہوتی تھی وہاں سے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کے اور سوویت یونین کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پرویز مشرف صاحب نے ایسی سہولتیں دی ہیں امریکہ کو، ہاں جی، وہ 2001 کے معاہدے کا ذکر جو پارلیمنٹ میں نہیں آئیں، جو کابینہ میں نہیں آئیں، جن کی کور کمانڈرز نے اجازت نہیں دی، اور شمسی ایئر بیس جو ہے وہاں سے آپریشن ہوتا رہا امریکی، اور پاکستان کو پھر اس کا پھر نقصان ہوا، اس کا نقصان اٹھانا پڑا نا۔ اب یہ واضح اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس کی راہ روکے گی۔ تو طالبان اور افغان حکومت یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگائیں، یہ ایک دوسرے پر رحم کھائیں۔ صحیح ہے، لیکن اگلا بیان بھی دیکھیے ہم اس میں اس آگ میں اپنے ہاتھ نہیں جلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اس میں بھی ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم بننے سے پہلے چاہے وہ ڈرون حملوں کا معاملہ و احتجاج کیا کرتے تھے، اس معاملے پر ان کا بڑا کھلا اور دو ٹوک بیانیہ رہا ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغان مسئلے کا، وہی انہوں نے وزیر اعظم بن کے بھی بات کی اور کل بھی انٹرویو میں بات کی۔ اب یہ جو سیاسی حل کی بات کر رہے ہیں، کوalition گورنمنٹ اینڈ دیر از نو ادر پولیٹیکل سلوشن، یہ سیاسی حل تلاش کرنا افغانوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، نہ سوویت یونین کو یہ مداخلت راس آئی،
ना अमेरिका को, ना अमेरिका को ये रास आई, नेटो फोर्सेस को। और एक बात आप गौर कर लें, पाकिस्तान को हम बार बार अपनी तारीख जो है उसके हवाले देते हैं, उसको मस्ख भी करते हैं अपनी ज़रूरतों के ताबे, लेकिन पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर कभी अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं किया इसराइल के हवाले से। इसराइल के हक में कभी वोट नहीं दिया, कभी उसे तस्लीम करने की बात मुसलसल अरबों के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने चीन के हवाले से, एक जमाना था चीन का नाम नहीं ले सकते थे आप, चीन की नुमाइंदगी जो थी वो ताइवान करता था, फार्मूसा जिसे कहते थे, चियांग काई शेक की हुकूमत करती थी। पाकिस्तान अवामी जमहूरिया चीन के साथ डट के खड़ा रहा तमाम तर अमरीकी दबाव के बावजूद। ठीक। और पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया और पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करके दिखाया। तो पाकिस्तान ने बार बार, हम ये बात समझ लें, पाकिस्तान ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और आज पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई जितना इख्तलाफ करे, उन्होंने एक लीडरली रोल अदा किया है, कायदाना बात की है और मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूं। हर पाकिस्तानी जो है उनके साथ होगा इस मामले में। ठीक। शाम साहब, इसमें इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये नुक्ता भी उठाया कि दुनिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं करती। उसको इन्होंने मुनाफकत, हिपोक्रेसी करार दिया दुनिया की जो पॉलिसियाँ उसके ऊपर बात करते हुए। देखिए, एटमी सलाहियत हमने क्यों हासिल की? इसलिए कि इंडिया ये सलाहियत हासिल कर रहा था, उसका मुकाबला करने के लिए, दहशत का तवाज़ुन कायम करने के लिए। एटम बम इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, दिफा के लिए। एटम बम दूसरों को एटमी सलाहियत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है। और जापान को निशाना बनाया गया जी। जापान अगर एटमी ताकत होता, अमेरिका जुर्रत करता वहां एटम बम चलाने की। ठीक बात। और जब सोवियत यूनियन एटमी ताकत बना, उसके बाद दोनों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहिमी की बात शुरू हुई। सही। पाकिस्तान का एटम बम जो है वो एक अमन की जमानत है। अगर ये 1971 में ये हम एटमी सलाहियत हासिल कर चुके होते तो इंडिया को जरूरत ना हो सकती वहां हमला करने की। ठीक। और उसके नतीजे में, उसके नतीजे में 71 के नतीजे में हमने ये फैसला किया कि हमें ये सलाहियत हासिल करनी है। एक और हमने करके दिखाई। शाम साहब, एक और मौजू है इंतहाई हसास जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर दुनिया भर में ये डिस्कस होता रहा, गवर्नमेंट की और कश्मीर का मसला जो है। दुनिया जू नहीं रेंग रही, इंसानी हकूक वाज़े का एक कैद खाना बना दिया आपने। वज़ीर आज़म ने कहा मुनाफकत। अक़वामे मुत्तहिदा के करारदादें मंजूर हैं। सही है। दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो कहे कि इंडिया जो